ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها بالباطل. یہاں پہ لام کی زیر کو لمبا کھینچ سکتے ہیں؟ نہیں کھینچ سکتے، سب کو پتہ ہے. پھر صحیح سے پڑھیں. تأکلوا، یہ تاکلوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تأکلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا إلى الحكام. یہ کا ہے، قا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کاف کو موٹا نہیں کریں. پھر سے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أموال الناس بالإثم آگے ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ. کیا نہ کھاؤ؟ اموالکم، اپنے مال. کوئی مال بھی کھاتا؟ مال کھانے سے مراد یہاں کیا؟ دیکھیے پہلے بھی ذکر کیا کہ مال سے مراد صرف پیسہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مال میں کھانا، کپڑا، یہ ساری چیزیں آتی. تو مال سے مراد یہاں صرف کوئی کھانے کی چیزیں نہیں ہے، اس سے مراد کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو انسان کی پراپرٹی میں سے ہو سکتی. بینکم، آپس میں. اور تاکلو سے مراد پھر یہاں فائدہ اٹھانا ہے. اصل میں کھانے سے مراد کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا. بالباطل، باطل سے. باطل ہر وہ طریقہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، وہ باطل طریقہ ہے. وتدلو، تدلو کا لفظ ہے نا، یہ ادلا سے دلو، دال لام واو، دلو کس کو کہتے ہیں؟ ڈول کو.
تو ادلا کا معنی ہوتا ہے کنویں میں ڈول ڈالنا، یعنی وہ پانی دور تھا. اب ذرا اس کو تصور میں لائیے. کبھی کسی نے کنواں دیکھا؟ آپ کنویں سے پانی لینا چاہتے ہیں، دیٹ از آؤٹ آف ریچ، ہے نا. آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈول لاتے ہیں، رسی باندھتے ہیں اور نیچے گراتے ہیں اور پانی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ زندگی میں کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی پراپرٹی لینی ہے آپ کو یا کوئی خاص چیز لینی ہے، اور آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ بیچ میں کوئی طریقہ ایسا ہو کہ جس سے میں وہ حاصل کروں. تو آپ کسی ایسے کو پکڑنا چاہتے ہیں جس کی ریچ میں کوئی حاکم ہے، کوئی اتھارٹی ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کر سکتا ہے وہ کام. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈول ڈالتے ہیں، اس کو کچھ پیسے آفر کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتا ہے آپ کے لیے وہ چیز جو آپ کے بس میں نہیں کرنا، وہ آپ کو پکڑ کے لا دیتا ہے. وہ ڈول بن گیا بیچ میں. ٹھیک ہے. یعنی یہ کانسیپٹ اب یاد رکھیے اور اس کے مطابق پھر آپ کو تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوگی. یعنی مال و دولت کو حکام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بنانا. لا تاکلو اور لا تدلو، اور نہ تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے کھاؤ اور نہ تم ان کو حاکموں تک پہنچاؤ. یعنی مال کو ڈول مت بناؤ حاکم سے فائدہ اٹھانے کے لیے. سمجھ گئے؟ رشوت سے روکا جا رہا ہے. اچھا میں دوبارہ بتاتی ہوں، نئے سرے سے بتاتی ہوں. دیکھیے یہاں دو فعل استعمال ہوئے ہیں، آیت کے اوپر غور کیجیے. لا تأکلو اور پھر تدلو. تدلو میں بھی لا اصل میں محذوف ہے، یہ پچھلے ہی لا کا اثر اس پہ بھی ہو رہا ہے. فرمایا یہ جا رہا ہے کہ نہ تو تم مال کھاؤ غلط طریقے سے اور نہ مال لے جاؤ حاکموں تک. تو مال یہاں کیا ہے؟ ڈول ہے. مال کیا ہے؟ ڈول ہے جو آپ پانی تک لے جاتے ہیں تاکہ پانی نکال سکیں. اسی لیے آگے فرمایا کہ مال کو ڈول مت بناؤ، لتأکلوا کہ تم کھا سکو، فریقاً ایک حصہ، فریق فرق سے نہیں الگ کیا ہوا حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے. یعنی حاکم کو رشوت دے کے لوگوں کے مال مت ہتھیاؤ. مثلا عدالت میں کوئی مقدمہ ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ غلط، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ پیسے کے بل پر رشوت دے کے مقدمے کا فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے حق میں کرا لیتے ہیں. یہ مراد ہے. من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ سے. اور اسم عام طور پر ویسے تھا نا سستی کے مارے، اسم عموماً حقوق العباد کے معاملے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گناہ جو ہے، جو حقوق العباد میں آپ کمی کرتے ہیں وہ اسم ہوتا ہے. یعنی ایسے گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ مال جو ہے وہ رشوت خور حاکموں تک رسائی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر تم ان سے اپنے غلط کام کرواتے ہو اور لوگوں کا مال حاصل کر لیتے ہو. لوگوں کا مال یہاں کیا ہے؟ کنویں کا پانی ہے جس میں آپ خود تو نہیں پہنچ سکتے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ رشوت دے کے حاکم تک پہنچتے ہیں اور حاکم آپ کو وہ کام کر دیتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اب آپ دیکھیے، اگر اللہ کے حکم سے تم حلال چھوڑتے ہو روزے میں تو اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دو. باطل طریقے سے مال کما کے مت کھاؤ. باطل میں کیا تھا؟ چوری، خیانت، غصب، ڈاکہ، رشوت، سود، یعنی یہ تمام باطل طریقے. اور خاص طور پر حکام کے پاس مال مت لے جاؤ، اور اس کا مقصد کیا نہ ہو کہ تم پھر گناہ کے ساتھ لوگوں کا مال ہڑپ کر سکو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم کو پتا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں.
اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یعنی جس چیز پہ حق نہیں اور صرف چرب زبانی کی وجہ سے یہ رشوت دے کے آپ نے اس کو اپنی طرف کر لیا، تو یہ کیا کیا گویا آگ کا ٹکڑا لے لیا. تو اسی چیز سے یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مال کھانے کے لیے یا لوگوں کے حق غصب کرنے کے لیے یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تم رشوت دے کر فائدے مت اٹھاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے. کیونکہ انسان جہاں غلطی کرتا ہے نا فوراً گھنٹی بج جاتی ہے اندر. اگر انسان گھنٹی نہیں سنتا اور غلط کام کر لیتا تو وہ خیانت کرتا ہے اپنے آپ سے. یہی تو خیانت ہے نا. اسے پتا ہے نہیں کرنا چاہیے، وہ کر رہا ہے تو گویا وہ خود سے بھی خیانت کر رہا ہے. اور قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. عمر کس کام میں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور علم پہ عمل کتنا کیا. تو بات یہ ہے کہ کتنے سیکوینس ہے نا قرآن میں. یعنی روزہ کیا ہے؟ رکنا. کس سے رکنا؟ حلال سے رکنا. بیوی حلال ہے، رکنا. کھانا حلال ہے، رکنا. جب اس سے روک کے تربیت کر دی، تقویٰ پیدا کر دیا، سٹیمنا آ گیا، اسٹرینتھ آ گئی، تو اب کیا ہے؟ حرام سے بھی رک جاؤ. یہ نہیں کہا پہلے حرام سے رکو پھر حلال سے رکو. ترتیب آپ دیکھیے، یہ آیت پہلے بھی تو آ سکتی تھی، لیکن پہلے نہیں، آخر میں آئی. پہلے پریپیئر کرتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ، پھر آہستہ 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 اس سے وہ چھڑواتا ہے. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. اور یہ ہے کہ یہی وہ حدود ہیں اور یہی وہ پابندیاں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے. اور اگر ہم ان کو توڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا میں اپنے آپ کو جتنی مرضی تعویلوں سے مطمئن کر لیں، لیکن بہرحال ایک دن تو ہمیں جا کے جواب دینا ہے. حساب کتاب کا دن بنا ہی اس لیے. آپ یاد رکھیے کہ بہت سی چیزیں، بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے نا کہ غلط چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. وجہ کیا ہوتی؟ وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی، تقوی کا نہ ہونا ہوتا. جب اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، انسان سمجھتا ہے میرا رزق، روزی، فائدہ، نقصان، نفع، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، جو مجھے ملنا وہ مل کے رہے گا. وہ حلال سے بھی ملے گا، حرام سے بھی. تو کیوں نہ میں حلال طریقہ اختیار کروں؟ دیر سے آ جائے مگر حلال آئے. جو لکھا ہے ملنا وہ ہے، جو محنت کرے گا پائے گا. لیکن انسان ضرور حرام کو بدل کے حلال کے طریقے سوچے. اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو. نیت اور سنجیدگی ہونی چاہیے اور مسئلے کے حل نکل آتے ہیں. اصل میں بہت سے لوگ پھر ایسے، جب میں کوئی لیکچر دوں تو بعد میں پوچھنے تھا یہ حلال ہے یہ حرام. یہ اپنے آپ سے پوچھیں، مجھ سے نہیں پوچھے. سب کو پتا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اگلا عذر یہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے اس معاشرے میں یا یہ اس ماحول میں. وہ بھی نہیں، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. وقت لگتا ہے، ایک بیچ کا ٹرانزٹ پیریڈ آتا ہے. آہستہ آہستہ انسان اگر نیت رکھ لے اور ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال کے دروازے بھی کھولتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تجھے پہنچنا وہ تجھ سے خطا جا ہی نہیں سکتا. جو رزق تمہارے پاس آنا نا وہ آئے گا، تم وہ کھا کے ہی مرو گے، اس سے پہلے نہیں مر سکتے. اور جو نہیں آنا وہ نہیں تم لا سکتے. اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا اجملوا فی الطلب، طلب میں خوبصورتی اختیار کرو، جلد بازی میں حرام مت لے لو. عموماً ہم جلدی چاہتے ہیں نا، تو کلا بل تحبون العاجلہ، تم چاہتے ہو جلدی کام ہو جائے، جلدی فائدہ حاصل ہو جائے، اور اس میں پھر حلال حرام کی پرواہ نہیں رہتی. اس میں بھی پھر صبر، جیسے روزے میں صبر ہے نا، یہاں بھی پھر صبر اور قربانی. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر راستے کھول دیتا ہے.